ناظرین، پاکستان میں جب سیاستدانوں کی بات ہوتی ہے تو کرپشن یاد آتی ہے، لیکن آج ہم جانیں گے دنیا کے ٹاپ 10 کرپٹ سیاستدانوں کے بارے میں۔ کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جس سے ملکی معیشت تباہ حالی کا شکار ہو جاتی ہے، ملک کا پورا معاشی انفراسٹرکچر متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں 1 ارب سے زائد لوگ ایک وقت کھانے کے محتاج ہیں، وہاں سالانہ اربوں ڈالر کا کرپشن انسانیت کے منہ پر تماچا ہے۔ دنیا کے ٹاپ 10 کرپٹ سیاستدانوں میں سے جو سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ ہے انڈونیشیا کے محمد سوہارتو۔ انڈونیشیا کے عوام پر 31 سال تک مسلط رہنے والے صدر محمد سوہارتو نے اپنے دور میں حکومت میں رشوت ستانی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اپنے دور حکومت میں سوہارتو نے انڈونیشیا میں ایک مضبوط اور مرکزی فوجی حکومت قائم کی۔ سوہارتو کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کے دور حکومت میں انڈونیشیا نے معاشی اور صنعت ترقی کی، صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں میں بہتری آئی اور عوام کا طرز زندگی بہتر ہوا۔ لیکن 2014 میں شائع ہونے والی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل گلوبل کرپشن رپورٹ سوہارتو کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اپنی اس رپورٹ میں سوہارتو کو دور جدید کا سب سے زیادہ کرپٹ لیڈر قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اپنے دور اقتدار میں انہوں نے 15 سے 35 ارب ڈالر کی کرپشن کی۔ اس کرپشن کے نتیجے میں 1997 تا 1998 میں انڈونیشیا بدترین معاشی بحران کا شکار ہوا۔ اسی معاشی بحران کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ چلا۔ اس کے بعد نام آتا ہے فرڈیننڈ مارکوس۔ فلپائن کے سابق صدر اور اہم سیاستدان فرڈیننڈ مارکوس نے 21 سال حکمرانی کی۔ فرڈیننڈ کو فلپائن کا سب سے بدعنوان اور شفاق آمر سمجھا جاتا ہے۔ اپنے دور حکومت میں مارکوس نے مخالفین کے خلاف شفافیت کی بہت سی مثالیں قائم کی۔ اس کی رشوت ستانی پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ فرانک سینات کی کتاب دی میکنگ آف فلپائنس کے صفحہ 103 پر لکھاری کچھ اس طرح رقم طراز ہے: ملک میں ایک شفاق آمر کی حیثیت سے معروف مارکوس نے حکومتی خزانے سے بڑی رقم کو اپنی جماعت کے سیاسی مہم کے لیے استعمال کیا۔ اس کے دور اقتدار میں مزدوروں کی ماہانہ آمدنی 20% سے زائد کر گئی تھی، جبکہ ملک کا 10% امیر طبقہ بقیہ 60% آبادی سے دگنی کمائی کر رہے تھے۔ 1980 کے درمیانی عرصے میں زرعی پیداوار اور 30% کم ہو چکی تھی۔ مارکوس نے راک فیلر اور بورڈ فاؤنڈیشن کی مدد سے سبز انقلاب لانے کے دعویٰ کیا اور زرعی اصلاحات متعارف کرائی۔ یہ زرعی اصلاحات بڑے اداروں کے لیے بہت منافع بخش ثابت ہوئی، لیکن چھوٹے کسانوں کو مزید غربت کی دلدل میں دھکیل دیا۔ مارکوس نے اپنی حکومت میں ہر اس چیز پہ پیسے بنایا جس سے وہ بنا سکتا تھا۔ اس نے 12 ملین ایکڑ پر محیط جنگلوں کو کاٹ کر قیمتی لکڑی بیرون ملک برآمد کی۔ جس عرصے میں جب زرعی پیداوار کو کم ہو رہی تھی، اسی عرصے میں فلپائن سے لکڑی کی برآمد جاری تھی۔ مارکوس نے اپنی دولت میں اضافہ کے لیے نہ صرف قیمتی لکڑیوں کی فروخت، سبز انقلاب کی ٹھیکوں میں کمیشن کی مد میں باری رقم سمیٹی، بلکہ غیر ملکی قرضے بھی لیے۔ 1970 میں فلپائن کا بیرونی قرضہ 2 ارب 30 کروڑ ڈالر تھا، جو 15 سال میں بڑھ کر 26 ارب 20 کروڑ تک پہنچ گیا تھا، اور اس میں سے زیادہ تر رقم مارکوس نے اپنی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ مارکوس نے مبینہ طور پر 5 سے 10 ارب ڈالر کی کرپشن کی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گلوبل کرپشن رپورٹ دور جدید کی بدعنوان ترین سیاستدانوں کی فہرست میں مارکوس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ موبوتو سیسے سیکو یہ دنیا کی تیسری سب سے زیادہ کرپٹ پولیٹیشین ہے۔ غریب ترین افریقی ممالک میں سے ایک جمہوریہ کانگو کے فوجی آمر اور صدر موبوتو سیسے سیکو دنیا کے بدعنوانوں ترین سیاستدانوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر براجمان ہے۔ موبوتو نے ملک میں جاری خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کھول کر بدعنوانی کی۔ اپنے 32 سالہ دور اقتدار میں موبوتو نے 5 ارب ڈالر کی بدعنوانی کی۔ احتساب سے ڈر کر ڈوگو بھاگنے والا موبوتو 7 ستمبر 1997 کو رباط کے ایک اسپتال میں پراسٹیٹ کینسر کی وجہ سے دم توڑ گیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے سانی اباچا۔ قریب ترین خطے افریقی ملک نائجیریا کے سابق صدر سانی اباچا کا نام دور جدید کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔
ستمبر 1993 میں زبردست اقتدار پر قابض ہونے والے فوجی سربراہ ثانی اباچا نے دل کھول کر بدعنوانی کی۔ ثانی نے اپنے دور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی کی، مخالفین کو طاقت کے زور پر کچلا۔ اپنے دور حکومت میں اباچا اور اس کے گھر والوں نے قومی خزانے سے $5 ارب کی خطیر رقم اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ اس کام کے لیے اس نے جعلی ٹریول چیک کیش کروائے اور اپنے بیٹے محمد اباچا کے ذریعے بیرون ملک آف شور اکاؤنٹس میں $1.5 ارب کی خطیر رقم منتقل کی۔ 2014 میں امریکی محکمہ انصاف نے اباچا کے $458 ملین کے اثاثے منجمد کر دیے۔ 1998 میں ثانی اباچا ابوجا کے صدارتی محل میں اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا۔ اس کی لاش کی پوسٹ مارٹم کیے بنا اسے دفن کر دیا گیا۔ کچھ مقامی اخبارات نے اباچا کے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اسے 2 بہاتی جسم فروش عورتوں نے شراب میں زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد جس کرپٹ پولیٹیشین کا نام آتا ہے وہ ہے سلوبودان میلاسیو۔ سریبا کے صدر اور کوسوو میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث سلوبودان کا شمار جدید دور کے بڑے کرپٹ سیاستدانوں میں سے ایک میں کیا جاتا ہے۔ اپنے 3 سالہ دور حکومت میں اس نے $1 ارب کی کرپشن کی۔ میلاسیو کو کوسوو میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی وجہ سے 1999 میں جنگی مجرم قرار دیا گیا۔ ہیگ میں قائم بین الاقوامی عدالت نے اس انسان نما درندے پر مسلمانوں کی نسل کشی، مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر قتل عام اور سمیت متعدد سنگین الزامات عائد کیے۔ سلوبودان 11 مارچ 2006 کو اقوام متحدہ کے وار کرائم ٹریبیونل کے حراستی مرکز میں مردہ پایا گیا۔ تاریخ میں اسے ایک بدعنوان سیاستدان سے زیادہ وحشی انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس کرپٹ پولیٹیشین کا نام آتا ہے وہ ہے البرٹو فیوجی موری۔ پیرو کے 62ویں صدر کی حیثیت سے 10 سال حکومت میں رہنے والے البرٹو فیوجی موری کا شمار متنازعہ ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے لے کر بدعنوانیوں تک اس کے متعدد اسکینڈل ہیں۔ 2000 میں بدعنوانی کے الزامات پر حکومت ختم ہونے کے بعد بھاگ کر جاپان چلا گیا، تاہم 2005 میں وہ اپنی خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے پیرو واپسی آ گیا۔ اس پر انسانی حقوق کی پامالی، سیاسی حریفوں کے اغوا و قتل اور سرکاری خزانے میں خرد برد پر 25 سال قید کی فرد جرم عائد کی گئی۔ اپنے دور حکومت میں البرٹو نے $600 ملین کی کرپشن کی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گلوبل رپورٹ کے مطابق دور جدید کے بدعنوان ترین سیاستدانوں کی فہرست میں البرٹو 7ویں نمبر پر ہے۔